جائے شہادت کے اندر آپ نے خلیل اللہ کی سنت کو پورا کیا. خلیل اللہ سے جاگے اور اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہا کو بلایا اور کہا میرا پاجامہ مجھے دے دو. عموماً چادر پہنا کرتے تھے، کہا کہ پاجامہ دے دو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پاجامہ کیسے یاد آ رہا ہے میرے حضور، میرے آقا، میرے سرتاج. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکال کر فرمایا ابھی باوضو میں قیل اللہ کر رہا تھا، خواب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اور صحابہ کو دیکھا جنت کے اندر وہ کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں. میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے آقا، میرے مولا کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تیری کمی ہے، تو چاہے میں اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ تجھے زندگی دے دے، اگر تو چاہے تیری سحری تو دنیا میں ہو چکی ہے اور تیری افطاری میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے دسترخوان میں کر لینا. تو میں نے کہا آپ کے ساتھ میں آپ کے دسترخوان میں افطاری کرنے کے لیے تیار ہوں. اس سے پتا چلا میری بیگم میرا وقت قریب آ چکا ہے، پاجامہ کی کیا ضرورت؟ تو کہنے لگے میں جیتے جی کبھی اپنی کسی غیر عورت کو دیکھنا تو دور کی بات، اپنی شرمگاہ کو تک میں نے نہیں دیکھا. وہاں مقتل پر کھڑے ہو کر جو تقریر کی تو اس کے اندر یہ بھی آپ نے فرمایا کسی کو قتل کیا جاتا ہے قصاصاً قتل کیا جاتا ہے. میں نے کسی کا خون کیا ہو بدلے میں مجھے قتل کر دو کوئی بات نہیں ہے. یا یہ کہ بوڑھا زانی جو ہوتا ہے شادی شدہ اس کو قتل کیا جاتا ہے. ارے زنا کرنا تو دور کی بات، میں کسی عورت کو دیکھنا تو دور کی بات، میں خود اپنی شرمگاہ کو کبھی نہیں دیکھا. اتنے با حیا تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پیر لمبا کر کر بیٹھے ہوئے تھے، پنڈلی مبارک کھلی ہوئی تھی. حضرت ابو بکر صدیق آئے وہی حالت تھی، حضرت عمر فاروق آئے وہی حالت تھی، حضرت علی آئے وہی حالت تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. آپ نے پیروں کو سمیٹ لیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، حضرت قتیلۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے آقا میرے سرتاج اتنے صحابہ ہیں آپ نے یہ کام نہیں کیا؟ حضرت عثمان غنی آنے پر آپ نے پیروں کو سمیٹ لیا اور پنڈلی کو ڈھانک لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کی شرم و حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو بھائی وہ شخص مجھے کیوں مار رہے ہو؟ آخر چلے گئے، پاجامہ مانگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ پاجامہ کیوں پہنتے ہیں؟ فرمانے لگے اب تو لٹ پڑے گا، اب تو تلوار چلے گا، اب تو تیر چلے گی، میں انسان ہوں، میں تڑپوں گا، میں بلکوں گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ شہادت کے خون کے فوارے میرے جسم سے نکل رہے ہو اور عثمان کا تہمت لنگی اور نیچے کی چادر کھل کر بے پردگی نہ ہو جائے. یہ عثمان غنی مرد ہو کر، نبی کے داماد ہو کر، جامع القرآن ہو کر، نبی کے رفیق جنت میں ہو کر، وہ مرنے کے بعد بھی حالت شہادت میں اپنا جسم دوسرے کو دکھانا گوارا نہیں کر رہے ہیں. وہ مسلمان ہو سکتا ہے جس کی بیوی، جس کی بیٹی فاطمہ نام ہو، رقیہ نام ہو، زینب نام ہو، عائشہ نام ہو، خدیجہ نام ہو. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، انسان کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، آدمی کا بچہ ہے. جا تیری بیوی، تیری بیٹی اگر کسی ولیمے کو جا رہی ہے، کسی شادی کو جا رہی ہے، کسی برتھڈے کو جا رہی، چھوڑو وہ شوگر پیشنٹ ہے بیچارہ، اگر جا رہی ہے تو دیکھنا یہ شرم و حیا کا لباس ہے، یہ کسی فاحشہ بدکار عورت کا لباس. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. یہ ٹائٹ برقع جس میں پاخانے کی جگہ ابھر رہی ہو، یہ ٹائٹ برقع جس سے کمر کا نام دکھ رہا ہو، یہ ٹائٹ جو ہے جسم کا لباس، اور یہ ٹائٹ جو ہے جو پیروں میں پہنے جانے والے سلوار جس سے جسم کی ساخت معلوم ہو رہی ہو، تیرے اندر شرم کا ایک ذرہ، ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک سوئی کے ناکے کے برابر ایمان کا حصہ، شرم و حیا کا حصہ ذرا سامنے کھڑا کر غور کر. کیا یہ میری بیٹی اس کپڑے کے ساتھ غیر محرموں کے مجمع میں جا سکتی ہے؟ اسکول کو جا سکتی ہے؟ ولیمے میں جا سکتی ہے؟ شکرانے میں؟ اب تو
موتا کی محفلوں کے اندر، میت کی محفلوں میں بھی عورت بن سور کر لالین پہ اس لیے لگا کر جا رہی ہے۔ ہاسپٹل جہاں دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، جہاں سے جنازے نکلتے ہیں، ایسے جا رہی ہے گویا بیوٹی کانٹیسٹ کے مقابلے میں جا رہی ہے۔ عثمان غنی کی شرم و حیا سے سبق حاصل کرو، مرد ہو کر، نبی کے ذی-النورین ہو کر، جامع القرآن ہو کر، نبی کے جنت میں رفیق ہو کر، موت کے بعد ہمارا بس نہیں چلتا، میں مر گیا اب میرے اوپر سے احکامات ختم ہو گئے، نہ نماز کی پوچھ ہے، نہ جسم کے دکھنے کی پوچھ ہے، نہ پوسٹ مارٹم کی پوچھ ہے، نہ کسی اور کی، اس لیے کہ میں اسی وقت تک مکلف تھا جب تک میرے ہوش و حواس سے، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا تھا، جب تک سانس ان آؤٹ ہو رہی تھی۔ مرنے کے بعد اگر کوئی مجھے خدا نہ کرے عیسائیوں کے مکان میں دفن کر دے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مرنے کے بعد کسی کا کوئی کریا، لیکن یہ عثمان اتنا باحیا تھا کہ جام شہادت نوش کرنے کے بعد بھی شرم و حیا کا لباس رکھا۔ آج مسلمان باپ زندہ رہ کر بیٹی کو بے حیائی کے کپڑے نہیں پہنا رہا، قامی زندہ رہ کر بازاری۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہیں فلاں ہیں، تم سب پاک ہو، تم عثمان غنی کے ماننے والے ہو، تم جو ہے اہل بیت کے ماننے والے ہو، تم شرم و حیا کے پیکر ہو، حضرت فاطمہ کا دوپٹہ استعمال کرنے والا ہو، حضرت قتیبہ کی شرم و حیا کا چادر اپنانے والے ہو، تم نبی کے گھرانے کی عصمت اور پاک دامنی کو اپنا نہیں صاحب، آپ بھی پاک، میں بھی پاک، یہ بھی پاک، وہ بھی پاک۔ وہ کوئی کتے کا بچہ ہوگا، کوئی خنزیر کا پلہ ہوگا، کوئی شیطان کے نطفے سے پیدا ہوا ہوگا کہ جو باپ اپنی بیٹی کو گندے کپڑے پہنا رہا ہوگا، جو خامن اپنی بیوی کو سیکسی کپڑے پہنا رہا ہوگا، منڈے چٹھے، چولیاں نظر آ رہی ہیں، تب بتاؤ اسلام تو اسلام، انسانیت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ